شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ انفارمیٹیو اسٹوریز میں خوش آمدید۔ توبہ و استغفار کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس یہ اندرونی اور دوسرا شیطان یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، وہ معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے۔ وہ معزز گھرانے کے افراد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا بطور خاص انتخاب فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے، اور خالص عبادت اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے، اور شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور فعل انسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے، اور ان کا مزاج بھی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ حق کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص انبیاء کو معصوم نہ سمجھے وہ گمراہ ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ جماعت انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں ہمارے پیارے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، پھر بھی اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار و توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم و تمام مخلوقات سے افضل ہے، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اولیٰ استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ استغفار کے کلمات، اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس آدمی کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کو یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کو یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ توبہ کی فضیلت، اسی طرح احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن یعنی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ کالا نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو آدمی گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ تھینکس فار واچنگ، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔